بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رانا زاہد ترکی والا اور سوچیے اور دولت کمائیے میں آج پھر اس کتاب کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے جو باب ہیں وہ کل سے شروع ہو جائیں گے، اور کل ہم نے پڑھا تھا خواہش، لامحدود ذہانت، لاشعور اور ہماری ذہانت کا تعلق۔ آج ہم پیش لفظ سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج کمپلیٹ کر کے کل سے پھر ہم بابوں کی طرف آ جائیں گے۔ اور باب میں جو پہلی چیز ہے، پہلے باب میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے سوچ کی طاقت۔ وہ آدمی جس نے تھامس ایڈیسن کے ساتھ کاروباری شراکت کا خیال کیا اور کامیاب ہوا، یہ چیز ہم کل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج پیش لفظ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ اس کتاب کے ہر باب میں دولت کمانے کا ایک راز ذکر کیا گیا ہے جس کے تحت 500 سے زائد افراد نے بے حساب دولت کمائی، جن میں سے احمد وائس کوالٹی چیک کرنا، آواز آ رہی ہے؟ ذرا چیک کر دو۔ اس کتاب کے ہر باب میں دولت کمانے کا ایک راز ذکر کیا گیا ہے جس کے تحت 500 سے زائد افراد نے بے حساب دولت کمائی، جن کا میں نے برس ہاں برس محتاط تجزیہ کیا۔ اینڈریو کارنگی وہ شخص ہے جس نے ربع صدی قبل اس راز کی طرف میری توجہ دلائی۔ اسکاٹ لینڈ کے اس مہربان بزرگ نے یہ راز عام کیا۔ اسکاٹ لینڈ کے اس مہربان بزرگ نے یہ راز عام سے انداز میں میرے ذہن میں منتقل کیا۔ میں ایک نوجوان تھا، بعض ازاں وہ اپنی آنکھوں میں ایک ملحوتی چمک لے کر اپنی کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے محتاط انداز میں جائزہ لینا شروع کیا کہ آخر میں اتنی ذہانت کا حامل تھا کہ اس بات کی مکمل اہمیت جان سکوں۔ جب انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا کہ یہ تصور میری سمجھ میں آ گیا ہے، تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں زندگی کے 20-22 سال اس راز کو دنیا تک پہنچانے میں صرف کر سکتا ہوں، ان مزدوران کی طرف جو اس راز کے بغیر زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے کارنگی کو یقین دلایا کہ ان کے تعاون سے اپنے عہد کو وفا بھی کیا۔ اس کتاب میں وہ خاص الخاص راز درج کر دیا گیا جس کی ہر شعبہ حیات سے منسلک ہزاروں لوگ عملی طور پر جانچ کر چکے ہیں۔ یہ مسٹر کارنگی کا مشورہ تھا کہ جادوئی کلیہ جس کی وجہ سے ان کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی، ان بے یار و مددگار افراد کے سامنے لایا جائے جو یہ تحقیق کرنے سے عاجز تھے کہ امیر لوگ دولت کیسے کماتے ہیں۔ مسٹر کارنگی کو توقع تھی کہ میں ہر شعبہ حیات سے وابستہ افراد پر عملی تجربے کر کے اس کلیے کی معاونت کا ثبوت فراہم کروں گا۔ ان کا ایمان تھا کہ تمام سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں مذکورہ کلیے کی تعلیم دی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ رائے بھی دی کہ اگر یہ کلیہ اچھے طریقے سے پڑھایا گیا تو تمام تر تعلیمی نظام کو اس قدر بدلا جا سکتا ہے کہ اسکول میں گزر جانے والے وقت کا دورانیہ نصف سے بھی کم رہ جائے گا۔ چارلس ایم شواب اور ان کی قسم کے دوسرے جوان مردوں کے ساتھ گزرے ہوئے وقت میں مسٹر کارنگی کو قائل کر لیا کہ زیادہ تر اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کا روزگار یا دولت اکٹھی کرنے سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ زبردست۔ وہ اس نتیجے پر یوں پہنچے تھے کیونکہ انہوں نے یکے بعد دیگر کئی نوجوانوں کو اپنے کاروبار میں شامل کیا۔ بیشتر کی تعلیم
واجبی سی تھی اور انہیں مذکورہ کلیے سے آگاہ کر کے ان میں قائدانہ صلاحیت جیسے نایاب خوبی پروان چڑھائی۔ مزید برآں یہ کہ ان کی تعلیم ہدایت کی پیروی کرنے والے سب افراد کے یہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ ایقان کے باب میں آپ امریکہ کی دیو ہیکل یونائٹڈ اسٹیٹ اسٹیل کارپوریشن کی حیران کن داستان کا مطالعہ کریں گے، جس کے ذریعے مسٹر کارنگی نے ثابت کیا کہ کوئی بھی اس کلیے سے مثبت نتائج برآمد کر سکتا ہے۔ اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے چارلس ایم شوابے نے جوان مردی دکھائی اور پیسے اور مواقع دونوں سے خوب فائدہ اٹھایا۔ ایک عام اندازے کے مطابق اس کلیے کے اس ایک اطلاق سے $600 ملین کمائے گئے۔ مذکورہ بالا حقائق سے اور یاد رہے کہ یہ حقائق ان تمام لوگوں کے علم میں ہیں جو مسٹر کارنگی کو جانتے تھے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کیا کچھ پا سکتے ہیں، بشرطے آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ اس راز کے 20 سال تک عملی تجربات سے گزرنے سے پہلے یہ 1 لاکھ سے زائد مردوں اور عورتوں تک پہنچ چکا تھا۔ ان سب نے اسے اپنی ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا، جیسا کہ مسٹر کارنگی نے منصوبہ بندی کی کہ انہیں یہ کرنا چاہیے۔ بعض افراد نے ان کی مدد سے بے شمار دولت اکٹھی کی، بعض افراد نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ایک پادری نے اسے اتنے مؤثر انداز میں استعمال کیا کہ اس کی آمدنی $75,000 سے تجاوز کر گئی۔ سنسناٹی سے تعلق رکھنے والے ایک درزی آرتھر نے اپنے دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچے ہوئے کاروبار کو اس کلیے کے لیے بطور تجربہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ کاروبار میں نہ صرف نئی روح دوڑ گئی بلکہ اپنے مالکوں کے لیے معقول منافع بھی کمایا۔ گو مسٹر نیشن وفات پا چکے ہیں، تاہم کاروبار اب بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ تجربہ اتنا منفرد تھا کہ اخبارات نے اس کی لاکھوں ڈالر کی تشہیر بلا معاوضہ کر ڈالی۔ پھر یہ راز ڈیلس ٹیکساس کے رہنے والے اسٹور آرٹسٹ ویر کو منتقل ہوا۔ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ وہ اس حد تک آگے بڑھا کہ اس نے اپنا پیشہ ترک کر کے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ وہ کامیاب ہوا۔ یہ داستان بھی کتاب میں سنائی گئی۔ میں نے یہ راز جینگز رونالڈو کے بھی گوش گزارا۔ جس دن اس نے کالج کی تعلیم مکمل کی، اس نے اس راز کو اس قدر کامیابی سے استعمال کیا کہ اب وہ کانگریس کے رکن کی حیثیت سے اپنی تیسری مدت گزار رہا ہے۔ اس کے پاس اس کلیے کو استعمال کرنے کا بہترین موقع ہے جب تک یہ کلیہ اس کو وائٹ ہاؤس تک نہ لے جائے۔ لاسال یونیورسٹی جب یہ معمولی شہرت رکھتی تھی، اس کے شعبہ تشہیر کے سربراہ کے طور پر مجھے یونیورسٹی کے صدر جے چیپلن سے ملنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے کلیے کا استعمال اس قدر مؤثر انداز میں کیا کہ لاسال تب سے ملک کے عظیم ترین ایکسپیکٹیشن سکولز میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کر چکا ہے۔ جس راز کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں، اس کا کتاب میں 100 سے زیادہ مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر براہ راست نہیں کیا گیا کیونکہ یہ اس وقت زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے جب یہ نظروں کے کچھ اس طرح سامنے ہو کہ کچھ لوگ جو اس کے لیے تیار ہیں وہ اس کی تلاش میں سرگرداں ہوں، اسے خود ہی پا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسٹر کارنگی نے یہ راز بڑی خاموشی کے ساتھ کوئی خاص نام لیے بغیر میرے ذہن میں ڈال دیا۔ اگر آپ اسے عملی استعمال میں لانے کے لیے تیار ہیں تو ہر باب میں کم از کم ایک مرتبہ اس کی شناخت کر لیں۔ میری خواہش ہے کہ
آپ کو یہ بتانے کا اعزاز حاصل کر سکوں کہ تیار ہونے کی صورت میں آپ اسے کیسے جانیں گے، تاہم اس سے آپ خود اپنے طور پر اس کو حاصل کرنے کے فائدے سے محروم ہو جائیں گے۔ جب یہ کتاب تحریر کی جا رہی تھی تو میرا بیٹا جو اپنی کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے قریب تھا، اس نے باب دوم کا مسودہ اٹھایا، اسے پڑھایا اور اپنے لیے اس راز کو خود دریافت کر لیا۔ اس نے اس راز کو اس قدر زبردست انداز میں زندگی کا حصہ بنایا کہ وہ سیدھا ایک اہم عہدے پر فائز ہو گیا اور اتنا معقول معاوضہ حاصل کرنے لگا جتنا ایک عام شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ باب دوم میں اس کے احوال کا اختصار سے ذکر کیا ہے۔ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو شاید آپ کے وہ تمام شکوک و شبہات زائل ہو جائیں گے جو کتاب کے شروع میں کیے گئے ہیں۔ ڈیروں ڈیر وعدے سے آپ کے قلب و ذہان میں جنم لے رہے ہوں گے۔ مزید یہ کہ کبھی آپ کی حوصلہ شکنی ہوئی ہو، اگر آپ کو مصائب کو ہائے گراں سرگانا دشوار لگ رہا ہو، آپ کے رگو پے میں جزن و سرایت کر چکا ہو، اگر آپ کی متعدد کاوشیں ناکامی کی گہرائیوں میں اتر چکی ہوں، اگر بیماری یا جسمانی معذوری نے آپ کو لاچار کر رکھا ہو، میرے بیٹے کی یہ داستان اور اس کے کارنگی کے کلیے کا استعمال آپ کی امید کے آخری صحرا میں خوبصورتی بن کر ثابت ہو سکتا ہے، جس کی کھوج مدتوں سے آپ کرتے آ رہے ہیں۔ ووڈرو ولسن نے جنگ عظیم اول کے دوران اس راز کو بہت زیادہ استعمال کیا، اسے جنگ میں لڑنے والے ہر فوجی تک پہنچایا۔ محاذ پر جانے سے پہلے تربیت میں احتیاط سے یہ سکھایا جاتا۔ صدر ولسن نے مجھے بتایا کہ راز کا استعمال جنگ کے لیے رقم اکٹھی کرنے میں ایک اہم جز رہا تھا۔ تقریباً 20 سال سے پہلے جزائر فلپائن کا ریڈ کمرشل مینول ایئرکوائزن اس راز سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی قوم کو آزادی دلا دی۔ اس نے فلپائن کے لیے آزادی حاصل کی اور آزاد ریاست کا پہلا صدر بھی بنا۔ اس راز کے بارے میں ایک عجب بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک بار اسے حاصل اور عملی کر لیتے ہیں، خود کو تھوڑی ہی محنت کر کے کامیابی کے ساتھ بام عروج پر دیکھتے ہیں۔ انہیں نہ کبھی ناکامی کے آگے جھکنا پڑتا ہے اور نہ ہی کبھی وہ ہار مانتے ہیں۔ اگر آپ کو اس امر میں ذرا بھی شک ہو تو اس راز کو استعمال کرنے والے افراد کے ناموں کا مطالعہ کریں، اپنی ذاتی تسلی کے لیے ان کے کوائف کی جانچ پڑتال کریں اور قائل ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو بغیر کچھ دیے مل جائے۔ جس راز کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ بھی قیمت ادا کیے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا، اگر اس کی قیمت اس قدر ہے کہ اس قدر سے بہت کم ہے۔ جو لوگ اس کی تلاش میں محنت نہیں کرتے کسی بھی قیمت پر اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دیا نہیں جا سکتا، رقم سے خریدا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو حصوں پر مبنی ایک حصہ پہلے ہی ان لوگوں کے پاس ہے جو اس کے لیے تیار ہیں۔ راز ان سب کو یکساں طور پر راس آ جاتا ہے جو اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں، میری پیدائش سے
پہلے، میری پیدائش سے کافی پہلے یہ راز تھامس ایڈیسن تک رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس نے اپنی بے مثال ذہانت سے اس راز کا استعمال کیا کہ وہ دنیا کا نمایاں ترین موجد بن گیا، اگرچہ وہ محض 3 ماہ اسکول گیا تھا۔ تھامس ایڈیسن کے بارے میں ناظرین یہ بات ہو رہی ہے کہ محض 3 ماہ وہ اسکول گیا تھا۔ یہ راز مسٹر ایڈیسن کے ایک کاروباری ساتھی تک منتقل ہوا۔ اس نے اسے اس قدر مؤثر انداز میں استعمال کیا کہ محض $12,000 سالانہ کمانے والا شخص ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک بن بیٹھا، اور بڑھاپے سے کافی پہلے ہی ایک سرگرم کاروباری زندگی سے ریٹائرڈ ہوا۔ آپ پہلے باب کے آغاز میں اس کی داستان حیات کا مطالعہ کریں۔ آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ دولت آپ کی پہنچ سے دور نہیں۔ آپ بھی وہ بن سکتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ مزید یہ کہ دولت، شہرت، شناخت اور خوشی وہ سب لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اس کا عزم صمیم رکھتے ہوں اور اس امر کے لیے تیار ہوں۔ میں یہ سب کیسے جانتا ہوں؟ کتاب ختم کرنے سے پہلے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ اسے پہلے ہی باب یا پھر بالکل آخری صفحے پر دریافت کر لیں۔ مسٹر کارنگی کی درخواست پر میری 20 سالہ تحقیق کے دوران میں نے سینکڑوں کامیاب لوگوں کو تجزیہ کیا۔ میں نے کئی کامیاب لوگوں کو تجزیہ کیا۔ اکثریت نے اعتراف کیا کہ وہ کارنگی کے راز کی مدت سے بے حساب دولت اکٹھی کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں کے نام درجہ ذیل ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کے نام ہیں۔ یہ نام ان سینکڑوں جاننے پہچاننے امریکیوں میں سے چند کے ہیں جن کی مالی اور دیگر کامیابی نے ثابت کیا کہ وہ لوگ جو کارنگی راز کو سمجھ جاتے ہیں اور اسے عمل میں لاتے ہیں، زندگی میں اونچے مقام پر پہنچتے ہیں۔ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو راز کو پا کر اس پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو اور اس نے اپنا منتخب کردہ میدان نہ مارا ہو۔ میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس نے اس راز کو پایا اور استعمال کیے بغیر کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیا یا دولت کے انبار جمع کر لیے۔ ان 2 حقائق کی بنا پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خود اختیاری حاصل کرنے کے لیے جس علم و دانش کی ضرورت پڑتی ہے، اس علم و دانش میں راز کی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے، نہ کہ اس کی جسے عرف عام میں تعلیم کہا جاتا ہے۔ تعلیم کیا چیز ہے؟ ویسے اس کا جواب بھی تفصیلی طور پر کتاب میں دے دیا گیا ہے۔ جہاں تک اسکول کی تعلیم کا تعلق ہے، مذکورہ بالا اشخاص میں سے کئی کی مدرسی تعلیم بہت کم تھی۔ جان وانا میکر نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ اس کی جو بھی تھوڑی بہت اسکول کی تعلیم ہے وہ اس نے بڑی حد تک اس طریقے سے پائی ہے جس طریقے سے آج کل کے انجن پانی لیتے ہیں، یعنی چلتے چلو اور جستہ جستہ لیتے رہو۔ ہنری فورڈ۔ ہنری کبھی ہائی اسکول نہیں گیا تھا، کالج تو دور کی بات ہے۔ میں اسکول جانے کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تاہم میں اپنے اس دلی ایقان کے اظہار کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو اس کلیے پر عبور حاصل کر کے اس کا اطلاق کریں گے، زندگی کے بلند مقامات پر پہنچیں گے، دولت کے انبار حاصل کریں گے اور زندگی سے اپنی شرائط پر سودے بازی کریں گے، خواہ انہوں نے سکول میں تھوڑی رسمی تعلیم ہی کیوں نہ حاصل کی ہو۔
جوں جوں آپ مطالعہ کرتے جائیں گے تو راز کسی جگہ صفحے سے جست لگا کر جرات سے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں تو راز آشکار ہوگا، تو آپ اسے پہچان لیں گے۔ جب آپ پہلے یا آخری باب میں موجود راز کی نشانی تک پہنچ جائیں گے تو لحاظ بر کے لیے رکیں۔ جب یہ خود کو ظاہر کرے تو وقت کو نوٹ کر لیں، کیونکہ وہ لمحہ آپ کی زندگی میں اہم ترین تبدیلی لائے گا۔ باب اول کی طرف بڑھتے ہوئے اور میرے بہت پیارے دوست کی کہانی کی طرف، جس نے فراغ دلی سے پر اسرار علامت دیکھنے کا ذکر کیا اور جس کے کاروبار میں ترقی اور امر بین کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنے وقت کو نئے سرے سے ڈالا ہے۔ جب آپ اس کی اور دیگر افراد کی کہانی پڑھیں تو یاد رکھیں کہ انہیں بھی زندگی کے اہم مسائل درپیش ہوتے ہیں، جیسا کہ تمام لوگوں کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ مسائل ایک شخص کی روزمرہ کی جدوجہد سے متعلق ہیں۔ امید ڈھونڈنے میں حوصلہ، قناعت اور دماغی سکون، دولت جمع کرنا اور جسم و جان روح کی آزادی سے لطف اندوز ہونا جیسے مسائل۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں جیسے جیسے آپ کتاب کو پڑھیں کہ یہ کتاب اصل حقائق پر مبنی ہے، نہ کہ من گھڑت افسانوں پر۔ اس کا مقصد ایک بڑے آفاقی سچ کو لوگوں تک پہنچانا، جس سے وہ تمام لوگ جو تیار ہیں سیکھ جائیں، نہ صرف یہ کہ کیا کرنا ہے بلکہ یہ بھی کیسے کرنا ہے، اور انہیں وہ ہمت بھی مل جائے جس کی انہیں ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے کام کی شروعات کر سکے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے کو حرف آخر کے طور پر میں ایک چھوٹا سا مشورہ نہ پیش کروں جو ایک اشارے کا کام کرے جس سے کارنگی کا راز پہچانا جائے۔ وہ مشورہ یہ ہے کہ تمام کامیابیاں، تمام کمائی گئی دولتیں اپنے آغاز میں ایک خیال ہے۔ اگر آپ راز کے لیے پہلے ہی تیار تھے تو اب آپ کے پاس اس راز کا آدھا حصہ آ گیا، چنانچہ باقی آدھا حصہ آپ فوری طور پر پہچان لیں گے جوں ہی وہ آپ کے ذہن تک پہنچا۔ نیپولن ہل۔ تو یہ تھی ناظرین، اس میں آج ہم نے پیش لفظ پڑھا اور کل انشاءاللہ تعالی العزیز سوچ کی طاقت ہم یہ پڑھیں گے اور یہ پہلا باب شروع ہو جائے گا۔ ٹوٹل اس کتاب میں کتنے 16 چیپٹرز ہیں، یعنی کہ 16 باب ہیں، اور آخر میں شیطان کا کارخانہ 7واں بنیادی خوف، یعنی کہ آخر میں ہوگا شیطان کا کارخانہ، اور 261 پیجز ہیں اس کے۔ تو انشاءاللہ کل دوبارہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات کریں گے اسی جگہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔